حیرت انگیز ملاقات، ایک دل ہلا دینے والی تفصیلی روحانی داستان۔ یہ وہ حقیقت ہے جو صدیوں سے صوفیوں کے سینوں میں جلتی رہی۔ ایک طرف منصور حلاج عشق کی آگ میں جلتا ہوا دیوانہ، اور دوسری طرف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ہوش و وقار کے امام، صوفیوں کے سردار، سید الطائفہ۔ ایک کا راستہ وجد تھا، دوسرے کا راستہ ہوش، اور تقدیر نے ایک دن دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ پس منظر: بغداد کی وہ رات۔ بغداد کی گلیاں علم و فکر اور معرفت سے بھری ہوئی تھی، خانقاہیں ذکر سے گونجتی تھی، مدرسے مناظ و فکر سے۔ ایسے شہر میں ایک نوجوان اٹھا، چہرے پر نور، دل میں آگ۔ نام تھا حسین بن منصور الحلاج۔ حلاج عشق کی شدت میں بے قرار تھے، راتوں کو روتے، دن میں جلاتے، اور ہر سانس میں حق کا سرور۔ یہ وہ وقت تھا جب ساری دنیا کے علم و عرفان کا دروازہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر ٹھہرتا تھا۔ وہ صوفیاء کے درمیان وقار، اعتدال اور ہوش کے چراغ تھے۔ لوگ کہتے تھے اگر جنید نہ ہوتے تو تصوف کا رستہ سب کے لیے خطرناک ہو جاتا۔ اس کے بعد میں عشق اور ہوش کا ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ اسی بغداد میں عشق اور ہوش کا ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ حلاج کی پہلی حاضری جنید کے دربار میں۔ ایک دن منصور حلاج جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، دروازے پر کھڑے رہے، دل دھڑکتا رہا۔ حلاج خاموش رہے، اور ان کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جلدی، وہ چاہتے تھے شدت، وہ چاہتے تھے وصال ابھی۔ جنید کا پہلا سوال، صوفی کا امتحان۔ جنید نے پوچھا، تصوف کیا ہے؟ حلاج نے جواب دیا، تصوف خدا کی محبت میں فنا ہو جانا۔ جنید نے سر ہلایا، مگر چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں منصور، تصوف یہ ہے کہ تم باقی رہو، مگر ایسے رہو کہ تم نہ رہو۔ حلاج حیران رہ گیا۔ یہ بقا بعد الفنا کا راز تھا، وہ راز جو بعد میں حلاج کی زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ لمحہ جب حلاج نے ان الحق کہا۔ ایک دن حلاج وجد میں ڈوبے ہوئے بغداد کی گلیوں میں نکلے، چہرہ سرخ، آنکھیں نم، دل طوفان، اور بے اختیار پکار اٹھے، ان الحق، میں ہی حق ہوں۔ لوگ لرز گئے، کچھ نے پتھر اٹھائے، کچھ نے سجدہ کیا، کچھ نے کہا یہ کفر ہے، کچھ نے کہا یہ عشق ہے۔ خبر جنید تک پہنچی۔ جنید اور حلاج کی آخری گفتگو۔ جب حلاج کو قید کیا گیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے آئے۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، منصور تو نے ان الحق کیوں کہا؟ حلاج مسکرائے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہا، حضرت، جب منصور باقی رہا ہی نہیں تو بولنے والا کون ہے؟ بس حق بول رہا تھا، میں تو نہیں تھا۔ جنید کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے سر جھکایا اور کہا، اے منصور، تیرا مقام بڑا ہے، مگر تیرا رستہ خطرناک ہے۔ عشق کی آگ سب کے لیے نہیں۔ سولی کا دن، عشق کا فیصلہ، جہاں سولی تیار تھی۔ جب حلاج کو لایا گیا تو وہ ہنس رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیسی ہنسی ہے؟ انہوں نے کہا، آج میرا محبوب کہہ رہا ہے، آ جا منصور، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ جنید دور کھڑے تھے، چہرہ غم سے بوجھل، دل ٹوٹا ہوا۔ حلاج نے آخری بار ان کی طرف دیکھا اور کہا، حضرت، آپ نے مجھے ہوش کا رستہ دکھایا، میں نے عشق کا انتخاب کیا،
اب فیصلہ خدا کا ہے۔ اور منصور نے مسکراتے ہوئے سولی قبول کر لی۔ یہ ملاقات آج تک کیوں دل ہلا دیتی ہے، کیونکہ یہ عشق ورسز ادب کی جنگ تھی، وجد ورسز ہوش کا ٹکراؤ۔ ایک طرف جنید کا صبر، دوسری طرف حلاج کا شعلہ، ایک کی زبان خاموش، دوسرے کی زبان آگ۔ یہ ملاقات ہمیں سکھاتی ہے، ہر عاشق حلاج نہیں ہوتا، ہر مرشد جنید نہیں۔